السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات۔ چین امریکہ تجارتی جنگ پر وانگ ای کا بیان۔ اور ایسٹرن تھیٹر کا آبنائے تائیوان کے وسطی اور جنوبی پانیوں میں آبنائے تھنڈر 2025 مشق کا اہتمام۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقامی وقت کے مطابق 1 اپریل کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے موقع پر صدر پوٹن نے صدر شی جن پنگ کے لیے نیک خواہشات پیش کی اور خوشی کا اظہار کیا کہ صدر شی کے ساتھ طے شدہ متعدد اتفاق رائے کو عمل میں لایا جا رہا ہے۔ روس چین تعلقات اعلیٰ سطح پر ترقی کر رہے ہیں اور مختلف شعبہ جات میں تعاون گہرا کیا جا رہا ہے۔ روس چین ثقافتی سال کامیابی کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس سے مثبت پیش رفت حاصل ہوئی ہے اور عوامی سطح پر دونوں ممالک کی دوستی مزید مضبوط ہوئی ہے۔ رواں سال عظیم حب الوطنی کی جنگ میں سوویت یونین کی فتح کی 80ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ چین روس میں منعقد ہونے والی یادگاری سرگرمیوں میں شریک ہوگا اور نازیوں، فاشزم اور جاپانی عسکریت پسندی کے خلاف فتح کا جشن مشترکہ طور پر منایا جائے گا۔ روس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روس چین جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تعلقات کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے اور اقوام متحدہ، شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس ممالک سمیت کثیر الجہتی فریم ورکس کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ وانگ ای نے صدر شی جن پنگ کی جانب سے صدر پوٹن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کی ہدایات میں چین اور روس کے تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی باہمی اعتماد مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اسٹریٹجک کوآرڈینیشن مزید قریب ہو رہا ہے، ٹھوس تعاون مضبوط ہو رہا ہے، جس سے دونوں بڑے ممالک کی اپنی اپنی ترقی اور اہم علاقائی اور عالمی امور میں مشترکہ دلچسپی کی حفاظت کی گئی ہے۔ چین اور روس کا تعاون کبھی بھی کسی تیسرے فریق کے خلاف نہیں رہا اور یہ بیرونی مداخلت کے تابع بھی نہیں ہے۔ چین اور روس کے تعلقات وقت کے ساتھ وسیع تر ہو رہے ہیں اور ان کے درمیان دوستی طویل مدتی مستقبل پر مرکوز ہے۔ دورہ روس کے دوران وانگ ای نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ مقامی وقت کے مطابق 1 اپریل کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے روس کے سرکاری دورے کے دوران رشیا ٹوڈے انٹرنیشنل میڈیا گروپ کو خصوصی انٹرویو دیا۔ چین امریکہ تجارتی جنگ اور چین کی جانب سے امریکی اشیاء پر مزید محصولات کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے وانگ ای نے کہا کہ ہر ملک کو ترقی کے عمل میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مسائل کے حتمی حل کی چابی دوسروں کے پاس نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ اپنے اندر وجوہات تلاش کرنے کے بجائے امریکہ نے اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں چرائی ہیں اور خواہ مخواہ دوسرے ممالک پر محصولات عائد کیے ہیں اور یہاں تک کہ ان پر بھرپور دباؤ بھی ڈالا ہے۔ وانگ ای نے کہا کہ اس طرح کا اقدام نہ صرف موجودہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہوگا بلکہ عالمی مارکیٹ کو بھی شدید طور پر متاثر کرے گا، بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی نظام کو کمزور کرے گا اور امریکہ کی اپنی بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ چین نے کبھی بھی بالادستی کو قبول نہیں کیا اور اگر امریکہ اندھا دھند دباؤ ڈالنا یا ہر قسم کی بلیک میلنگ جاری رکھے گا تو چین یقیناً اس کا مضبوط جواب دے گا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس اور یونیورسٹی آف شکاگو کے نیشنل اوپینین ریسرچ سینٹر کی جانب سے 31 مارچ کو جاری کیے گئے ایک تازہ ترین رائے شماری کے نتائج کے مطابق ایسے وقت میں جب امریکہ اور متعدد ممالک کے درمیان تجارتی تنازعات میں شدت آ رہی ہے، تقریباً 60% امریکی شہری موجودہ امریکی حکومت کے ٹیرف اور تجارتی مذاکرات کو ہینڈل کرنے کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہیں۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے جواب دہندگان عام طور پر صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کی زیادہ حمایت کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ کی حالیہ تجارتی پالیسیوں کے بارے میں ان کا تاثر بھی خراب ہوا ہے۔ تقریباً 30% ریپبلکن جواب دہندگان نے ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں سے اختلاف کا اظہار کیا، جبکہ صرف 10% نے ان کی امیگریشن اصلاحات کو ناپسند کیا۔
چائنا پیپلز لبریشن آرمی کے ایسٹرن تھیٹر کے ترجمان سینئر کرنل شی ای نے کہا کہ 2 اپریل کو چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ایسٹرن تھیٹر نے آبنائے تائیوان کے وسطی اور جنوبی حصوں کے متعلقہ پانیوں میں آبنائے تھنڈر 2025 مشق کا انعقاد کیا، جس میں تصدیق اور شناخت، انتباہ اور بے دخلی، انٹرسیپشن اور قبضے جیسے پہلوؤں پر عمل درآمد کی مشق کی گئی اور چینی افواج کی خطے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت، مشترکہ سیل اور کنٹرول کرنے اور کریک ڈاؤن جیسے موضوعات پر عمل درآمد کی صلاحیتوں کا اظہار کیا گیا۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی PLA کے ترجمان سینئر کرنل شی ای نے ایک بیان میں کہا ہے کہ PLA کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ نے بدھ کے روز تائیوان جزیرے کے مشرقی علاقوں میں بحری اور فضائی یونٹس کے تعاون سے طیارہ بردار بحری جہاز شانڈونگ ٹاسک گروپ کو فوجی مشقوں میں تعینات کیا ہے۔ بیان کے مطابق ان مشقوں میں بحری جہازوں اور طیاروں کے درمیان ہم آہنگی، علاقے کی فضائی برتری اور زمینی اور سمندری اہداف پر حملے شامل تھے تاکہ جزیرے کے اندر اور باہر مربوط آپریشنز، کثیر جہتی ناکہ بندی اور کنٹرول اور متعدد سروسز کے مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ امریکہ، یورپی یونین، جاپان اور چند اور ممالک نے تائیوان جزیرے کے ارد گرد چائنا پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ مشقوں اور تربیت پر تبصرہ کرتے ہوئے چین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجیا خوین نے 2 اپریل کو رسمی پریس کانفرنس میں کہا کہ مذکورہ تنقید حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، جس کی چین سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ تائیوان کا مسئلہ خالصتاً چین کا داخلی معاملہ ہے، جس میں کسی غیر ملکی مداخلت کی گنجائش نہیں ہے اور آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کو نقصانات علیحدگی پسندوں کی سرگرمیوں اور بیرونی قوتوں کی ملی بھگت اور حمایت سے پہنچے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین کی مشترکہ مشقیں لائے چنگ ڈے حکام کی بے تحاشا اشتعال انگیزی کی سخت سزا، تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کو سخت انتباہ اور قومی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ چینی ترجمان نے کہا کہ تائیوان کے علیحدگی پسندوں کی اشتعال انگیزی کے رکنے تک علیحدگی پسندوں کی سزا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے گی۔ چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے مطابق چینی حکومت کی جانب سے میانمار کو دی جانے والی امداد کی دوسری کھیپ 3 اپریل کی صبح روانہ کی جائے گی۔ اس کھیپ میں 800 خیمے، 2000 کمبل، کھانے کی چیزیں اور پینے کے پانی سمیت دیگر فوری ضروریات کی اشیاء شامل ہیں۔ اس وقت تقریباً 30 چینی ریسکیو ٹیموں کے 500 سے زائد ارکان میانمار میں ریسکیو آپریشنز میں مصروف ہیں۔ 2 اپریل کی صبح تک چینی ریسکیو ٹیموں نے کل 8 افراد کو زندہ بچا لیا ہے۔ CIDCA کے ترجمان لی مینگ کے مطابق چین پہلا ملک تھا جس نے ہنگامی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا اور پہلا ملک تھا جس نے ریسکیو ٹیموں کو میانمار بھیجا۔ آنے والے دنوں میں چین میڈیکل، اینٹی ایپیڈیمک اور ڈیزاسٹر لاس اسسمنٹ کے ماہرین کے 2 گروپس بھی بھیجے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 2 اپریل تک میانمار میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 2886 افراد ہلاک اور 4639 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 373 افراد لاپتہ ہیں۔ زلزلے کے بعد اب تک 54 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے، جن میں سب سے زیادہ کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.5 تھی۔ روسی وزارت دفاع نے 1 اپریل کو ایک جنگی رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا کہ روسی فوج نے ڈونیٹسک کے علاقے میں رازا لیو بستی کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ روسی فوج نے بیلگرود، خرکیف، ڈونیٹسک، زاپوروژیہ، خرسن اور دیگر سمتوں میں یوکرینی فوج کے متعدد حملوں کو بھی پسپا کر دیا۔ روسی فضائی دفاعی فورسز نے 67 یوکرینی ڈرونز مار گرائے۔ اس کے علاوہ روسی فوج نے یوکرین کے گولہ بارود کے ڈپوز اور پروڈکشن کے مراکز اور یوکرینی فوج اور غیر ملکی کرائے کے فوجیوں کی عارضی تعیناتی کے مقامات کو بھی نشانہ بنایا۔ اسی دن یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے کہا کہ اس دن فرنٹ لائن علاقوں میں مجموعی طور پر 141 جھڑپیں ہوئیں۔ یوکرین کی فوج نے خارکیف کی سمت میں روسی فوج کے 4 حملوں اور کوپنسک سمت میں روسی فوج کے 11 حملوں کو پسپا کیا۔ پوکرووسکی سمت میں روسی فوج نے ایک ہی دن میں مجموعی طور پر 45 حملے کیے اور یوکرینی فوج نے ان حملوں میں روسی اہلکاروں اور ساز و سامان کو نقصان پہنچایا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔